ماہی کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ اکثر جمعرات کی شام درگاہ پر جاتی اور دور کھڑی سردار عزیر کو دیکھتی رہتی تھی۔ یہ درگاہ کے عقبی حصے کا ایک تاریک اور گرد آلود کونا تھا، جہاں وہ حویلی کا مغرور، طاقتور اور باروب سردار اب محض ایک مجاور کی صورت پڑا رہتا تھا۔ اس کے بال، جنہیں وہ کبھی انتہائی نفاست سے سنوارتا تھا، اب الجھے ہوئے اور کھچڑی نما ہو چکے تھے۔ اس کا قیمتی لباس دھول، مٹی اور درگاہ کی راکھ سے اٹا رہتا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا اپنی انگلیوں سے مٹی بے ترتیب لکیریں کھینچتا رہتا تھا، جیسے اپنی اجڑی ہوئی قسمت کو دوبارہ جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ماہی ایک پرانے ستون کی اوٹ میں کھڑی اسے دیکھتی تو اس کے اندر انتقام کی وہ آگ جو 3 سال پہلے تک شعلے اگلتی تھی، اب مکمل طور پر راکھ ہو چکی محسوس ہوتی۔ اس راکھ کے نیچے بس ایک عجیب سی طمانینت اور شدید دکھ کا ملا جلا احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ ماہی، تم کب آؤ گی؟ میں یہاں اکیلا ہوں ماہی، میرا دم گھٹتا ہے۔ عزیر نے اچانک دیوانہ وار آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا اور اس کی دھسی ہوئی آنکھوں سے گرم آنسوں کی قطار بہہ نکلی۔ اس کی لرزتی ہوئی پکار اور آواز میں چھپے کرب نے ماہی کے وجود کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں برباد تو کر دیا سردار، تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا، پر بدلے میں خود کو کیا دیا؟ ہم دونوں ہی اس آگ میں جل کر بھسم ہو گئے۔ تم پاگل ہو گئے اور میں پتھر ہو گئی۔ ماہی نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں شدید کرب ابھر آیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں سختی سے بھینجا۔ تمہارا یہ حال اب مجھ سے مزید نہیں دیکھا جاتا عزیر، پر میں مجبور ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان میری بہن کی لاش ہے، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ ماہی نے نم آنکھوں سے اسے آخری بار دیکھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے قدم منو بھاری تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہی اس کا اور عزیر کا اٹل مقدر ہے۔ وہ اس دیوانے کو مزید اس حال میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ درگاہ کے باہر سڑک پر ٹریفک کا شدید شور اور ہنگامہ تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس سڑک پر عجیب سی وحشت بکھیر رہی تھیں۔ سردار عزیر درگاہ کے احاطے سے نکل کر سڑک کے کنارے بے خیالی اور مدہوشی کے عالم میں چلنے لگا۔ اسے دنیا کا، ٹریفک کا اور اپنی جان کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس مٹی میں لت پت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی ہی کسی گمشدہ دنیا میں مگن تھا۔ اوئے پاگل کے بچے، سائڈ پر ہو جا، مرنے کا ارادہ ہے کیا تیرا میری گاڑی کے نیچے آ کر؟ ایک تیز رفتار ویگن والے نے زوردار بریک لگاتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر غصے سے چیخ کر کہا۔ عزیر نے اس گالی پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور اپنی دھن میں چلتا رہا جیسے اس کے کانوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ماہی جو سڑک کے دوسری جانب کھڑی اپنی سواری کا انتظار کر رہی تھی، کچھ فاصلے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی۔ یہ انسان واقعی اپنی جان لے کر ہی چھوڑے گا، اسے یوں سڑکوں پر نہیں گھومنا چاہیے۔ خان بابا کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماہی نے بے بسی اور شدید الجھن سے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سڑک کے دوسرے موڑ سے ایک تیز رفتار کالی گاڑی نمودار ہوئی۔ اس گاڑی کی رفتار معمول سے بہت زیادہ خطرناک تھی، اور سب سے ہولناک بات یہ تھی کہ اس کا رخ سیدھا سردار عزیر کی طرف تھا۔ یہ گاڑی اس پر کیوں چڑھا؟ یہ بریک کیوں نہیں لگا رہا؟ ماہی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ماہی کچھ سمجھ پاتی یا کوئی چیخ مار کر عزیر کو خبردار کرتا، گاڑی نے پوری قوت اور درندگی کے ساتھ عزیر کو ٹکر مار دی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور جان بوجھ کر کیا گیا وار تھا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ سردار عزیر کا باہری وجود ہوا میں کئی فٹ اوپر اچھلا اور دور سڑک کے بیچوں بیچ جا گرا۔ کالی گاڑی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکی اور تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئی۔ عزیر! ماہی کی فلک چقاف اور دل دوز چیخ سڑک کے شور میں گونجی، جس نے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔
وہ دیوانہ وار ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر اس خون میں لت پت وجود کی طرف بھاگی۔ سڑک عزیر کے سر سے بہنے والے خون سے تیزی سے سرخ ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولو عزیر، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، تم ایسے نہیں مر سکتے، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ماہی نے زمین پر گر کر اس کا خون آلود سر اپنی کانپتی ہوئی گود میں رکھا اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگی۔ عزیر کا جسم بے جان لگ رہا تھا۔ ماہی کی چیخوں میں ایک ایسی وحشت تھی جس نے وہاں کھڑے ہر انسان کا دل دہلا دیا۔ کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ خدا را کوئی مدد کرو، ایمبولینس بلاؤ جلدی، یہ مر رہا ہے، میری مدد کرو۔ ماہی نے آس پاس کھڑے تماشائی ہجوم کی طرف دیکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے دہائی دی۔ لوگوں نے فوراً آگے بڑھ کر مدد کی اور ماہی عزیر کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایمبولینس کا تیز سائرن ماہی کے دل کے بے ترتیب دھڑکنوں سے مل کر ایک عجیب اور خوفناک وحشت پیدا کر رہا تھا۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ ایک عجیب سی وحشت اور موت کے خوف کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ماہی باہر راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر، اس کے ہاتھوں پر سردار عزیر کا خون لگا ہوا تھا اور اس کا پورا وجود سردی اور خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر بند دروازے کی طرف نظریں دوڑاتی۔ یا اللہ، اسے زندگی دے دے، میں نے اسے برباد کیا تھا، پر میں نے اس کی موت تو نہیں مانگی تھی، مجھے اس کی موت کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا، اسے بچا لے میرے مولا۔ ماہی نے دیوار سے ٹیک لگا کر زار و قطار روتے ہوئے دعا کی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس پر قاتل ہونے کا ٹھپا نہ لگے، لیکن وہ اسے اپنی زندگی میں بھی نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 2 طویل اور اذیت ناک گھنٹوں کے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر شدید سنجیدگی، تھکاوٹ اور ایک بری خبر کے آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر صاحب، عزیر کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں؟ ماہی فوراً آگے بڑھی اور بے تابی سے ڈاکٹر کا راستہ روک کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ مریض کی جان تو ہم نے بچا لی ہے، لیکن ان کی حالت ابھی بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے اور اپنی عینک درست کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تشویشناک سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ خطرے سے باہر ہے نا؟ کیا وہ زندہ رہے گا؟ ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ دیکھیے بی بی، حادثہ بہت شدید اور جان لیوا تھا۔ ان کے سر پر لگنے والی چوٹ بہت گہری ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید فریکچر آئے ہیں۔ ان کی ہڈیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتانا شروع کی اور ماہی کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو بغور نوٹ کیا۔ تو کیا وہ چل پھر نہیں سکیں گے؟ کیا سردار عزیر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہیں؟ ماہی نے خوفزدہ اور کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اسے عزیر کا معذور تصور کرنا ہی محال لگ رہا تھا۔ فی الحال ان کا نچلا دھڑ عارضی طور پر معذور ہو چکا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ باقی سر کی چوٹ کے اندرونی اثرات انہیں پوری طرح ہوش آنے پر ہی معلوم ہوں گے۔ دعا کریں کہ دماغ میں کوئی کلاٹ نہ بنا ہو۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا اور نرس کو کچھ ہدایت دیتا ہوا وارڈ کی طرف واپس چلا گیا۔ ماہی وہیں رکھی لوہے کی ٹھنڈی کرسی پر گر سی گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے عزیر خطرے سے باہر ہوگا، وہ اسے اسی ہسپتال میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، کیونکہ وہ اس قاتل سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اب اس کی معذوری نے ماہی کے ضمیر پر ایک نیا بوجھ ڈال دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہسپتال کی پرائیویٹ وارڈ میں اداسی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف مشینوں کی بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سردار عزیر بستر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ ماہی اس کے سرہانے کھڑی تھی اور اپنے فون پر اپنی دوست انیلا سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ انیلا، وہ اب خطرے سے باہر ہے، بس صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکلنے والی ہوں۔ میں نے اسے ہسپتال پہنچا کر اپنا آسانی فرض پورا کیا دیا ہے۔ مزید یہاں رکنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ ماہی نے فون پر سرگوشی کرتے ہوئے اور دروازے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، کیا تم سچ میں اسے اس حال میں معذوری کی حالت میں اکیلا چھوڑ دو گی؟ ماہی، تمہارا دل کیسے مان رہا ہے؟ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہوا ہے، درگاہوں پر رلتا رہا ہے۔ الینا نے فون کی دوسری طرف سے حیرانی اور شدید پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، میں مزید اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا انتقام پورا ہو چکا ہے انیلا، اور اب میں
میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میری بہن کا قاتل ہے، کوئی مظلوم عاشق نہیں۔ ماہی نے اپنے جذبات پر سختی سے قابو پاتے ہوئے اور آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا۔ وہ فون کاٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک بستر سے ایک کمزور مگر بے حد مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ ماہی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر خوف سے مڑ کر دیکھا۔ سردار عزیر کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ بے حد پیار، حقانیت اور ایک عجیب سی ملکیت کے ساتھ ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے 3 سالوں والی وہ درگاہ کی دیوانگی اور وحشت بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی، وہی پرانا رعبدار سردار عزیر۔ ماہی، تم کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ سردار عزیر کی کمزور لیکن گہری آواز وارڈ کی خاموشی میں گونجی۔ ماہی ششدر رہ گئی۔ اس کا سانس گلے میں اٹک گیا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی اور بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتے رہی جسے پاگل ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ ہماری شادی میں تو بس 1 مہینہ رہ گیا ہے جان، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو اور مجھے یہاں اس ہسپتال میں کیوں لائی ہو تم؟ سب تیاری مکمل ہو گئی نا حویلی میں؟ عزیر نے ماہی کی کلائی پر اپنی گرفت ہلکی کی اور اسے بے حد محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سرداری ضد اور پیار تھا۔ عزیر کے ان الفاظ نے ماہی کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عزیر یہ کیا اول فول بک رہا ہے۔ عزیر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا؟ تم درگاہ پر… ماہی نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عزیر کی گرفت کمزور ہونے کے باوجود مضبوط تھی۔ مجھے سب یاد ہے ماہی، تم میری ہونے والی بیوی ہو، ہماری شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، بس میرے سر میں تھوڑا درد ہے، مجھے یہاں سے گھر لے چلو۔ عزیر نے بے حد اطمینان سے جواب دیا اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجا لی۔ ماہی کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً وارڈ سے باہر راہداری کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈاکٹر، جلدی آئیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ماہی فوراً بھاگ کر نرسنگ کاؤنٹر سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر سردار عزیر کی آنکھوں میں ٹارچ مار کر اور نبض چیک کر کے تفصیلی معائنہ کیا۔ عزیر مسلسل ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا جیسے اسے اپنی ٹانگوں کے بے جان ہونے اور ہسپتال کے اس تکلیف دہ ماحول کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ وہ صرف ماہی کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ 3 سال پرانی ماضی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماہی نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا اور عزیر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ میرے ساتھ ذرا باہر آئیں بی بی، میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، ان کے سامنے بات کرنا ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے عزیر کو آرام کرنے کا کہا اور ماہی کو علیحدگی میں راہداری کے آخری سرے کی طرف لے گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مجھے صاف صاف بتائیں، میرے اندر مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ماہی نے راہداری میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر پر گہری چوٹ لگی ہے، اب اس ضرب کا اثر سامنے آ رہا ہے۔ حادثے کی وجہ سے سردار عزیر کی یادداشت جا چکی ہے، ڈاکٹر نے 2 ٹوک اور سنجیدہ انداز میں بتایا۔ لیکن وہ تو مجھے پہچانتے ہیں اور ہماری اس شادی کا کہہ رہے ہیں جو 3 سال پہلے ٹوٹ چکی تھی، وہ تو درگاہوں پر دھکے کھا رہے تھے، یہ کیسی یادداشت کا جانا ہے؟ ماہی نے حیرت اور شدید الجھن کے مارے اپنے بال نوچتے ہوئے پوچھا۔ یہ ریٹروگریڈ ایمنیزیا ہے، وہ اپنا دیوانہ پن درگاہ کے دن اور نکاح کا وہ دردناک دن مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ ان کا دماغ ریورس ہو کر اسی 1 مہینے پہلے کے وقت پر اٹک گیا ہے جب آپ دونوں کی شادی خوش اسلوبی سے طے ہوئی تھی۔ ان کے دماغ نے اس ٹراما کو مکمل بلاک کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی اور واضح صراحت کے ساتھ وضاحت کی۔ تو کیا میں انہیں ابھی جا کر حقیقت بتا دوں؟ میں انہیں بتا دوں کہ ہم کبھی ایک نہیں ہوئے اور میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں، میں ان کی بیوی نہیں ہوں؟ ماہی نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں فیصلہ کن انداز میں کہا اور وارڈ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ہرگز نہیں، خبردار جو آپ نے یہ غلطی کی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا راستہ سختی سے روکا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اگر انہیں اس وقت ماضی کا وہ شدید صدمہ یاد دلانے کی ذرا سی بھی کوشش کی گئی تو ان کے دماغ کی رگ فوراً پھٹ سکتی ہے اور ان کی اسی وقت جان جا سکتی ہے۔
ماہی کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تو کیا مجھے ان کی چھوٹی بیوی بن کر رہنا پڑے گا؟ ماہی نے سسکی لیتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کو فی الحال ان کی بیوی بن کر ہی رہنا ہوگا، جب تک ان کا دماغ پوری طرح اس جھٹکے سے سنبھل نہیں جاتا اور ان کی یادداشت خود بخود واپس نہیں آ جاتی۔ ان کی جان اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نے آخری حتمی فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماہی دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی نے ایک بار پھر ایسا اندھا موڑ لیا تھا جس سے فرار ناممکن تھا۔ اس کی بہن کا قاتل اب اس کا مریض بن چکا تھا اور اس کی اپنی زندگی اب سردار عزیر کے جھوٹے سچ کی محتاج ہو گئی تھی۔ ماہی نے بے بسی سے گھٹنوں میں سر دے کر آنکھیں بند کر لی اور اپنی پھوٹی قسمت پر خون کے آنسو رونے لگی۔ ایک انچاہی قید اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ماہی کے سامنے اب ایک نئی اور کٹھن آزمائش تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ ہسپتال سے سردار عزیر کو وہیل چیئر پر لے کر وہ سیدھا اپنی ماں کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہیل چیئر پر سردار عزیر کو دیکھ کر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ امی، مجھے اندر آنے دیں، عزیر کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ ماہی نے روتے ہوئے التجا کی۔ میری بیٹی کا قاتل میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ ماں نے غصے اور نفرت سے عزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، اس کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اسے ماضی کا کوئی صدمہ یاد دلایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ میں اسے سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماہی نے اپنی مجبوری بیان کی۔ تو کیا میں اپنی صبا کے قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اپنا انتقام لے لیا تھا، اب یہ مرتا ہے تو مرنے دو۔ ماں نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ امی، خدا را میری مجبوری سمجھے، میں اس انسان کا خون اپنے سر نہیں لے سکتی۔ ماہی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں اگر اس قاتل سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم بھی جاؤ یہاں سے، میرے گھر کے دروازے تم دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ماں نے غصے سے دروازہ ماہی کے منہ پر بند کر دیا۔ ماہی وہیں دروازے کے باہر کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ سردار عزیر حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہی کی ماں اسے کیوں دھتکار رہی ہے۔ ماہی، یہ تمہاری امی مجھ سے اتنے غصے میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ کیا وہ ہماری شادی سے خوش نہیں ہیں؟ عزیر نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں عزیر، بس وہ تھوڑی بیمار ہیں، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ ماہی نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہیل چیئر کو موڑ لیا۔ اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ وہ سردار عزیر کو لے کر سیدھا حویلی پہنچی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ملازمین میں کھلبلی مچ گئی۔ بے جان ہال میں بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ شہباز بھی موجود تھا، جو پچھلے 3 سالوں سے حویلی کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ ماہی نے وہیل چیئر کو بے جان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس معذور اور اپاہج انسان کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ بے جان نے سردار عزیر کی حالت دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بے جان، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی یادداشت جا چکی ہے، یہ چل پھر نہیں سکتا۔ ماہی نے تمہل سے جواب دیا۔ میرا بیٹا تو 3 سال پہلے ہی مر چکا تھا، جب وہ پاگل ہو کر درگاہوں پر رولنے لگا تھا۔ سرداروں کی حویلی میں کسی اپاہج کی کوئی جگہ نہیں۔ بے جان نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ چچی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماہی، عزیر اب حویلی کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ تم اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ حویلی کی بدنامی ہوگی۔ شہباز نے بظاہر ہمدردی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ سردار عزیر کی حویلی ہے، آپ لوگ اسے اس کی اپنے گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ماہی نے حیرت اور غصے سے شہباز کی طرف دیکھا۔ اب یہ حویلی میری ہے، میں یہاں کا سردار ہوں، تم اس بوجھ کو اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہباز نے اپنا اصلی روپ دکھایا۔ اسی دوران ماہی کی نظر شہباز کی آنکھوں پر پڑی۔ شہباز کی آنکھوں میں ایک پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ماہی کو یکدم شک ہوا کہ عزیر کا ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ شہباز کی سازش تھی۔ ماہی نے کوئی مزید بحث نہیں کی۔ اس نے وہیل چیئر کو موڑا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ ماہی کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود کچھ پیسوں سے شہر کے دوسرے اور پسماندہ کونے میں ایک چھوٹا سا خستہ حال مکان کرائے پر لیا۔ وہ سردار عزیر کو لے کر اس مکان میں منتقل ہو گئی۔ اس نئے مکان میں صرف ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم تھا۔ وہاں ماہی اور سردار عزیر بالکل اکیلے تھے۔ سردار عزیر مکمل طور پر بستر تک محدود تھا، وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔
ماہی، ہمارا نیا گھر کتنا چھوٹا ہے، پر کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ ہو تو یہ میرے لیے محل سے کم نہیں۔ عزیر نے کمرے کی ٹوٹی ہوئی چھت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں یہ ہمارا گھر ہے، اب تم چپ چاپ لیٹے رہو اور مجھے کام کرنے دو۔ ماہی نے سرد مہری سے جواب دیا اور سامان سیٹ کرنے لگی۔ ماہی نے اپنے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی اور سردار عزیر کو دیکھ بھال شروع کر دیتی۔ وہ گرم پانی سے اسے اسپنج بات دیتی، اس کے کپڑے تبدیل کرتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اسے کھانا کھلاتی۔ عزیر کی نظریں ہر وقت ماہی کے چہرے پر جمی رہتی تھی۔ تم کتنی اچھی ہو ماہی، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، ہماری شادی کے بعد میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ عزیر نے ماہی کے ہاتھ سے لقمہ کھاتے ہوئے محبت سے کہا، تمہیں خوشیاں دینے کے لیے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اب منہ کھولو اور یہ سوپ پی لو۔ ماہی نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ لاتے ہوئے سختی سے کہا، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بس میرے ساتھ رہنا۔ عزیر نے ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماہی نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور برتن لے کر کچن میں چلی گئی۔ سردار عزیر کی معذوری کی وجہ سے ماہی کے لیے روزمرہ کے کام بہت مشکل ہو گئے تھے۔ اسے اٹھانے اور بٹھانے کے لیے ماہی کو اپنے پورے جسم کا زور لگانا پڑتا تھا۔ ایک دن ماہی کو عزیر کو بستر سے وہیل چیئر پر منتقل کرنا تھا۔ عزیر، تم میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھو، میں تمہیں اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ماہی نے جھک کر عزیر کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ عزیر نے اپنے دونوں مضبوط بازو ماہی کے نازک کندھوں پر رکھ دیے۔ ماہی نے اپنے بازو سردار عزیر کی چوڑی کمر کے گرد لپیٹے۔ ماہی نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اسے بستر سے اٹھا کر وہیل چیئر کی طرف کھینچا۔ اس کشمکش میں سردار عزیر کا توازن بگڑا اور اس نے اپنا سر ماہی کے سینے پر رکھ دیا۔ ماہی کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سردار عزیر کے چہرے کی قربت اور اس کے سانسوں کی گرمی ماہی کی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ ماہی کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تمہاری دھڑکن کتنی تیز ہو گئی ہے ماہی، عزیر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس تم بھاری بہت ہو، مجھے تمہیں اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ماہی نے جلدی سے اسے وہیل چیئر پر بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھ سے گھبرا رہی ہو، مجھے پتہ ہے یہ شادی سے پہلے کی حیا ہے۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے اس کی گھبراہٹ کا غلط مطلب نکالا۔ ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس مسلسل جسمانی قربت نے ماہی کے اندر جمی برف کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے ان نئے احساسات سے لڑتی رہتی۔ وہ قاتل ہے ماہی، تم اس سے محبت نہیں کر سکتی، وہ بار بار خود کو یاد دلاتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ماہی نے سردار عزیر کی فزیوتھراپی شروع کر دی تھی۔ وہ روزانہ شام کو اس کی بے جان ٹانگوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرتی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے ماہی، میری ٹانگوں میں شدید کھچاؤ ہے، عزیر نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں دوبارہ چلنا ہے تو یہ درد برداشت کرنا پڑے گا، ہمت مت ہارو، ماہی نے مالش کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سختی سے کہا۔ کچھ دنوں بعد ماہی نے اسے دیوار کا سہارا دے کر کھڑا ہونے کی مشق کروانا شروع کر دی۔ وہ عزیر کے سامنے کھڑی ہوتی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی۔ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے پیروں پر وزن ڈالو، ماہی نے اسے ہدایت دی۔ عزیر نے پوری طاقت لگائی اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں کھڑا ہو گیا ماہی، میں نے کر لیا، عزیر نے خوشی سے ماہی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک عزیر کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ سیدھا آگے کی طرف گرا۔ ماہی اسے سنبھالنے میں ناکام رہی اور دونوں سیدھے پیچھے بستر پر جا گرے۔ سردار عزیر کا بھاری وجود ماہی کے نازک وجود پر تھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ عزیر نے اپنا چہرہ ماہی کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ ماہی کی آنکھیں خوف اور ایک انجانی احساس سے پھیلی ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو ماہی، عزیر کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ عزیر پیچھے ہٹو، ماہی نے کمزور سی مزاحمت کی، لیکن اس کے ہاتھوں میں عزیر کو دھکیلنے کی طاقت نہیں تھی۔ عزیر نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہی کا دماغ سن ہو گیا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کوئی بڑی مزاحمت نہیں کی اور اس طویل بوسے کو اپنے اندر اتارنے دیا۔ کافی دیر بعد جب عزیر پیچھے ہٹا تو ماہی جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے کانپتے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ خود سے ہار رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ سردار عزیر کی حالت میں ماہی کی محنت کی وجہ سے بہتری آنے لگی تھی۔
اب وہ ویل چیئر کے بجائے چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا۔ ایک رات ماہی مارکیٹ سے سودا سلف لے کر واپس گھر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورے کمرے کو موم بتیوں کی مدھم روشنی سے سجایا گیا تھا۔ فرش پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سردار عزیر نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ چھڑی کے سہارے کھڑا ماہی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے عزیر؟ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ ماہی نے دروازے پر کھڑے ہو کر حیرت سے پوچھا۔ عزیر چھڑی کے سہارے چلتا وہ ماہی کے پاس آیا اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماہی، آج وہی تاریخ ہے جب ہماری شادی ہونی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم 1 مہینے بعد ایک ہو جائیں گے۔ آج وہ دن آ گیا ہے۔ عزیر کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ ماہی کے ذہن میں ماضی کے تمام سائے منڈلانے لگے، اپنی بہن کی موت، اپنا انتقام اور پھر عزیر کا یہ حال۔ لیکن اس وقت اس کے سامنے وہ شفاق سردار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ تم چپ کیوں ہو ماہی؟ کیا تم آج بھی مجھ سے شرما رہی ہو؟ میرے لیے تم آج سے میری بیوی ہو۔ عزیر نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ماضی کی اس تاریخ کتاب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ وہ شہباز کے ظلم اور اس دنیا کے سامنے اکیلی کھڑی تھی۔ عزیر ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ ہاں عزیر، میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ سب ہم کسی اور دن کر سکتے ہیں۔ عزیر نے خاموشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے انکار کو قبول کیا۔ اگلی صبح کی روشن کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماہی سردار عزیر کے چوڑے سینے پر سر رکھے جاگ رہی تھی۔ عزیر ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے عزیر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی۔ ماہی کو یقین ہو گیا کہ وہ اب اس شخص کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ انتقام کی آگ اب مکمل طور پر محبت کے ٹھنڈے چشمے میں بدل چکی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا ایک خاص گنڈا سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ خبر سچی ہے؟ شہباز نے گنڈے کا گریبان پکڑ کر غصے سے پوچھا۔ جی سردار سائیں، خبر 100% پکی ہے۔ سردار عزیر زندہ ہے اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ گنڈے نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ ابھی تک مرا کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنی گاڑی سے اسے ٹکر ماری تھی۔ شہباز نے اپنا مکہ زور سے میز پر مارا۔ سنا ہے اس کی بیوی ماہی نے اسے بچا لیا ہے، وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ گنڈے نے مزید تفصیل بتائی۔ اگر عزیر ٹھیک ہو گیا اور اس کی یادداشت واپس آ گئی تو میرا حویلی پر قبضہ ناممکن ہو جائے گا۔ شہباز کی آنکھوں میں خوف اور وحشت ابھر آئی۔ ہمیں کیا حکم ہے سردار سائیں؟ آپ جو کہیں گے ہم کر گزریں گے۔ گنڈے نے وفاداری کا یقین دلایا۔ اپنے خاص آدمیوں کو لے کر جاؤ اور ماہی کے گھر کا پتہ نکلواؤ۔ آج رات ہی سردار عزیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مجھے اس کی لاش چاہیے۔ شہباز نے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماہی کی آنکھ کھلی تو اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ اس نے ابھی پانی کا گلاس بھرا ہی تھا کہ اچانک گھر کا پچھلا دروازہ زوردار آواز سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ماہی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ کون ہے وہاں؟ ماہی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ 3 نقاب پوش گنڈے ہاتھوں میں بھاری ڈنڈے اور چمکتے ہوئے خنجر لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں موت ناچ رہی تھی۔ عزیر، بچاؤ مجھے! ماہی کی فلک چقاف چیخ نکل گئی۔ سردار عزیر گہری نیند میں تھا، لیکن ماہی کی چیخ سن کر وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی چھڑی پکڑی اور بیڈ روم سے باہر آیا۔ ماہی کو خطرے میں دیکھ کر اس کے اندر کا سویا ہوا خونخوار سردار جاگ اٹھا۔ باوجود اس کے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا اور ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا، وہ گنڈوں پر ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹ پڑا۔ میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا کتوں! عزیر نے کرشدار آواز میں کہا اور اپنی چھڑی پوری طاقت سے ایک گنڈے کے سر پر دے ماری۔ گنڈا خون تھوکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ سردار عزیر نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ آج تم میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ عزیر نے ڈنڈا گھماتے ہوئے دوسرے گنڈے کے پیٹ پر زوردار ضرب لگائی۔ ماہی خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ عزیر اکیلا ان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک تیسرے گنڈے نے پیچھے سے خاموشی سے وار کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری لوہے کی راڈ تھی۔ اس نے وہ راڈ پوری طاقت سے سردار عزیر کے سر کے پچھلے حصے پر مار دی۔
سردار عزیر کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ توازن کھو کر زمین پر گر گیا۔ نہیں عزیر! ماہی روتے ہوئے آگے بڑھی۔ سردار عزیر زمین پر گرتے گرتے بھی اپنے حواس بحال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اسے ہاتھ لگایا تو تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ عزیر نے خون میں لت پت چہرے کے ساتھ گنڈے کو دھمکی دی۔ اسی دوران پڑوسیوں کے جاگنے اور شور مچانے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ دروازے پیٹ رہے تھے۔ گنڈوں نے صورتحال خراب ہوتے دیکھی تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ماہی روتی ہوئی سردار عزیر کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر عزیر کے سر پر رکھا تاکہ خون بہنا بند ہو سکے۔ آنکھیں کھولو عزیر، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ماہی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سر پر لگنے والی اس شدید ضرب نے سردار عزیر کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا تھا۔ اندھیرا تیزی سے چھٹنے لگا تھا اور اس کی بند یادداشت کے تمام دروازے یکدم کھل گئے تھے۔ اسے ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات یاد آ گئی تھی۔ اسے صبا کا موت کے منہ میں جانا یاد آ گیا۔ ماہی کا بھری محفل میں اس سے انتقام لینا یاد آ گیا۔ درگاہ کی خاک چھاننا اور اپنا پاگل پن یاد آ گیا۔ وی جان کی بے رخی اور شہباز کا دھوکہ، سب کچھ اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگا۔ وہ زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی سرخ اور نم آنکھوں سے ماہی کی طرف دیکھا جو رو رو کر اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ سردار عزیر کو احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا۔ ماہی نے اسے معاف کر دیا تھا اور اسے اپنا لیا تھا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا۔ عزیر، تم مجھے دیکھ رہے ہو نا؟ تم بولو کچھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ سردار عزیر نے اسی لمحے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماہی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اسے سب یاد آ گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شہباز ان کی جان کا دشمن بن چکا ہے اور وہ ماہی کو اس گندے اور خونی کھیل سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ماہی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ گندے لوگ کون تھے؟ انہوں نے مجھے کیوں مارا؟ عزیر نے پہلے کی طرح ہی معصوم اور ماہی پر انحصار کرنے والا بن کر ناٹک شروع کر دیا۔ کوئی نہیں تھا عزیر، بس کچھ چور تھے، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری پٹی کرتی ہوں۔ ماہی نے سکون کا سانس لیا کہ عزیر کی جان بچ گئی تھی۔ ماہی نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور اس کے زخم کی صفائی کر کے پٹی باندھ دی۔ سردار عزیر نے ماہی کو اپنے گلے لگا لیا۔ وہ ماہی کے گلے لگ کر ڈرنے اور رونے کا ڈرامہ کرتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شہباز کے لیے موت کی وحشت رقص کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے مٹھی بن چکے تھے۔ شہباز کی موت اب اس کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں سردار عزیر کی حالت میں تیزی سے بہتری آئی۔ اس کی ٹانگوں کی طاقت مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی، لیکن وہ ماہی کے سامنے اب بھی چھڑی کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ سردار عزیر رات کو ماہی کی گہری نیند سونے کے بعد چپکے سے گھر سے نکل جاتا۔ وہ اب سیدھا چلتا تھا اور اس کے چال میں وہی پرانا رعب واپس آ چکا تھا۔ وہ شہر کے مضافات میں خان بابا سے خفیہ ملاقاتیں کرنے لگا۔ خان بابا ابھی بھی سردار عزیر کا وفادار تھا۔ سردار جی، آپ کو اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ خان بابا نے عزیر کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا۔ اٹھو خان بابا، رونے کا وقت گزر چکا ہے، اب حساب لینے کا وقت آیا ہے۔ عزیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ سردار سائیں، شہباز نے حویلی میں غدر مچا رکھا ہے۔ اس نے بی جان کو حویلی کے ایک پچھلے حصے میں قید کر دیا ہے اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے۔ خان بابا نے حویلی کے حالات بتائے۔ اس کتے کی اتنی جرت کہ میری ماں کو قید کرے، میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ عزیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے سردار سائیں، آپ بس حکم کریں۔ خان بابا نے اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ تم میرے وفادار آدمیوں کو اکٹھا کرو اور اسلحہ کا انتظام کرو، ہم شہباز کو تباہ کرنے کا جال بچھائیں گے۔ عزیر نے خان بابا کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ دونوں گھنٹوں ویران جگہ پر کھڑے منصوبے بناتے رہتے۔ سردار عزیر صبح ہونے سے پہلے خاموشی سے واپس آ کر ماہی کے پہلو میں لیٹ جاتا۔ ماہی کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا شوہر رات کو کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک دن ماہی کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ سردار عزیر واش روم میں نہا رہا تھا۔ ماہی نے الماری سے عزیر کی جیکٹ نکالی تاکہ اسے دھو سکے۔ جیکٹ اٹھاتے ہی اسے جیکٹ کا وزن کچھ زیادہ محسوس ہوا۔ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا
تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی۔ ماہی نے وہ چیز باہر نکالی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور کالی پستول تھی۔ پستول کے ساتھ ہی ایک سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر بھی تھا۔ ماہی کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ سردار عزیر یادداشت جانے کے بعد سے سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ سگریٹ پیتے کیسے ہیں، اور اس جدید پستول کا اس غریب خانے میں کیا کام تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عزیر تو یہ سب بھول چکا تھا۔ کیا اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے؟ ماہی کو ایک دم شک ہو گیا کہ سردار عزیر اس سے کچھ بہت بڑا چھپا رہا ہے۔ اس نے جلدی سے پستول اور سگریٹ واپس جیکٹ کی جیب میں رکھ دیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچے گی۔ اس رات جب سردار عزیر چپکے سے اٹھا، اس نے اپنی جیکٹ پہنی اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ماہی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور خاموشی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ہر رات کے اندھیرے میں سردار عزیر تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک ویران اور سنسان علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہی فاصلہ رکھ کر دبے قدموں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ آخر سردار عزیر اتنی رات گئے کہاں جا رہا ہے۔ سردار عزیر ایک پرانے اور ویران گودام کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر گودام کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ماہی بھی دیوار کے ساتھ لگ کر چھپتی چھپاتی گودام کی کھڑکی کے پاس پہنچی اور اندر جھانکنے لگی۔ گودام کے اندر کا منظر دیکھ کر ماہی کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماہی گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ سردار عزیر بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چھری چھڑی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی معصوری یا بے بسی کے آثار تھے۔ اس کے سامنے کرسیوں پر شہباز کے دو خاص گنڈے موٹے رسوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر تشدد کے واضح نشان تھے اور ان کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ سردار عزیر کی آنکھوں میں وہی پرانی سرداری، نخوت اور سفاقی ناچ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک گنڈے کے بال اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑے۔ بتاؤ مجھے، شہباز کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ عزیر کی گرجدار آواز پورے گودام میں گونجی۔ گنڈے نے خون تھوکتے ہوئے اور خوف سے کانپتے ہوئے جواب دینے سے انکار کیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کتے کے بچے؟ سردار اوریس نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ مجھے مار دو سردار، لیکن میں اپنے مالک کا پتہ نہیں بتاؤں گا، گنڈے نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ تیرا مالک اب تجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ عزیر نے پاس پڑی ہوئی لوہے کی بھاری راڈ اٹھا لی۔ سردار سائیں، ہمیں معاف کر دیں، دوسرے گنڈے نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ معافی سردار عزیر کی لغت میں نہیں ہے۔ عزیر نے راڈ پوری طاقت سے اس کی ٹانگ پر ماری۔ اس کی چیخیں گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ماہی یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے سمجھ میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ سردار عزیر کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ چکی ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ کوئی معصور یا بے بس انسان نہیں تھا، بلکہ وہی خونخوار سردار عزیر تھا جس نے اس کی بہن کی جان لی تھی۔ ماہی الٹے قدموں وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ راستے پر یہی سوچتی رہی کہ اوریس نے اس کے جذبات کے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اسے بیوقوف بنایا اور اس کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ سردار عزیر حسب معمول بستر پر لیٹا ہوا تھا اور معذوری کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ ماہی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ماہی کچن سے نکلی اور سیدھے عزیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور دکھ تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کالی پستول اور سگریٹ کی ڈبی زور سے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پٹکی۔ تم مجھ سے کتنا بڑا کھیل کھیل رہے ہو سردار عزیر؟ ماہی کی آواز میں شدید تلخی تھی۔ عزیر نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے پستول کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ماہی؟ تم یہ کہاں سے لائی ہو؟ عزیر نے معصومیت سے پوچھا۔ بس کر دو عزیر، اب مزید ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہی نے غصے سے چیخ کر کہا۔ میں کیا ناٹک کر رہا ہوں ماہی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عزیر نے اپنا چہرہ معصوم بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری یادداشت واپس آ چکی ہے اور میں کل رات تمہیں گودام میں دیکھ چکی ہوں، ماہی نے چیخ کر حقیقت بیان کی۔ سردار عزیر نے ماہی کا غصہ دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سرد پڑ گئے۔ اس نے بستر سے کمبل ہٹایا اور بالکل سیدھا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہاں کوئی معذور انسان نہیں تھا۔ ہاں، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔
عزیر کا لہجہ انتہائی کھٹور اور بے حس ہو چکا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ ماہی نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں وہی قاتل ہوں جس نے تمہاری بہن کی جان لی تھی۔ عزیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو عزیر؟ ماہی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تم اپنا انتقام پورا کر چکی ہو، عزیر نے بے رحمی سے کہا۔ کون سا انتقام عزیر؟ میں سب بھول چکی ہوں۔ ماہی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیر نے جان بوجھ کر ماہی کو تکلیف دینے کے لیے تلخ لہجہ اپنایا تاکہ وہ اس سے دور چلی جائے اور محفوظ رہے۔ ماہی نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر سردار عزیر کے سینے پر زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عزیر، ماہی نے روتے ہوئے کہا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ عزیر نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ تم مجھے خود سے دور کر کے اکیلے اس جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ ماہی نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ میری جنگ ہے اور میں اسے اکیلے لڑوں گا۔ عزیر نے غصے سے جواب دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، ماہی نے ضدی لہجے میں کہا۔ تمہیں جانا ہوگا ماہی، عزیر نے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم میرے شوہر ہو اور میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، ماہی نے روتے ہوئے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ سردار عزیر کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر سختی سے قابو پایا۔ اس نے سختی سے ماہی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماہی، عزیر نے غصے سے چلایا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں تمہاری محبت میں، ماہی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھ رہو گی تو ماری جاؤ گی، عزیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارننگ دی۔ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ماہی نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں ایک درندہ ہوں، درندہ، عزیر نے پورے کمرے میں گونجنے والی آواز میں کہا۔ تم میرے لیے درندے نہیں ہو، ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے مت چھوؤ، یہ کہہ کر سردار عزیر نے غصے سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ماہی وہیں زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ عزیر اسے بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ سردار عزیر کے جانے کے کچھ گھنٹے بعد ہی گھر کا دروازہ زور سے ٹوٹا۔ شہباز کے مسلح آدمی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ماہی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ایک آدمی نے اسے پیچھے سے سختی سے دبوچ لیا۔ انہوں نے ماہی کے منہ پر بے ہوشی کی دوا لگا کر کپڑا رکھا۔ ماہی نے کچھ دیر ہاتھ پاؤں مارے اور پھر بے ہوشی کی وادی میں اتر گئی۔ وہ ماہی کو اغوا کر کے سیدھا شہباز کے خفیہ ڈیرے پر لے گئے۔ جب ماہی کو ہوش آئے تو وہ ایک کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ سامنے شہباز ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ شہباز نے اپنا موبائل نکالا اور سردار عزیر کو فون ملایا۔ فون اٹھاتے ہی شہباز نے ماہی کے بال زور سے کھینچے۔ ماہی کی دردناک چیخ نکلی جو عزیر نے فون پر سنی۔ سن لی تم نے اپنی خوبصورت بیوی کی آواز؟ شہباز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ شہباز اگر تو نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگائے تو میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا، عزیر کی دھاڑ فون پر سنائی دی۔ وہ تو میرے قبضے میں ہے سردار، اب تو کیا کرے گا؟ شہباز نے طنز کیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، عزیر نے غصے سے کہا۔ اگر تم نے ساری جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر کے میرے حوالے نہ کیے تو میں ماہی کو ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا، شہباز نے دھمکی دی۔ میں آ رہا ہوں شہباز، اپنی موت کا انتظار کر، عزیر نے فون کر۔ سردار عزیر ایک زخمی اور بھپرے ہوئے شیر کی طرح شہباز کے ڈیرے پر پہنچا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں دو جدید رائفلیں تھیں۔ اس کے پیچھے خان بابا اور اس کے انتہائی وفادار ساتھی جدید اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ سردار عزیر نے ڈیرے کا مین دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اڑا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ شہباز کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر موت کی وحشت تھی۔ جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ خان بابا اور اس کے ساتھی بھی دشمنوں کو چن چن کر مار رہے تھے۔ ڈیرے پر ہر طرف خون اور لاشیں بکھر گئی تھیں۔ وہ سیدھا اس کمرے میں پہنچا جہاں ماہی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن کر شہباز نے فوراً ماہی کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ شہباز نے ہنستے ہوئے عزیر کی طرف دیکھا۔ ہتھیار پھینک دو سردار، ورنہ تمہاری یہ خوبصورت بیوی ابھی موت کی نیند سو جائے گی، شہباز نے پستول کا ٹریگر دباتے ہوئے کہا۔ شہباز اسے چھوڑ دے، تیری دشمنی مجھ سے ہے، عزیر نے غصے سے کہا۔ پہلے اپنے ہتھیار نیچے پھینک پھر کوئی بات ہوگی، شہباز نے ماہی کے سر پر پستول کا دباؤ بڑھایا۔ سردار عزیر نے ایک لمحے کے لیے ماہی کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سردار عزیر نے اپنی رائفل نیچے زمین پر پھینک دی۔ شہباز کا قہقہہ بلند ہوا لیکن اسی لمحے
سردار عزیر نے اپنی آستین میں چھپا ہوا تیز دھار خنجر نکالا اور بجلی کی تیزی سے شہباز کے پستول والے ہاتھ پر دے مارا۔ خنجر شہباز کی کلائی کے پار ہو گیا۔ شہباز کی فلک شگاف چیخ نکلی اور پستول اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ سردار عزیر نے ایک چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ کر شہباز کو گردن سے دبوچ لیا۔ اس نے شہباز کو زمین پر گرا دیا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے مارنے لگا۔ یہ میری بیوی کو مارنے کا انجام ہے۔ عزیر نے ایک مکہ مارا۔ تو نے میرے پیٹھ پیچھے وار کیا تھا۔ عزیر نے دوسرا مکہ مارا۔ آج میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ عزیر نے تیسرا مکہ مارا۔ عزیر کی مکوں کی بارش اتنی شدید تھی کہ شہباز کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ سردار عزیر نے ہانپتے ہوئے شہباز کو چھوڑا اور جلدی سے ماہی کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماہی کی رسیاں کھولیں۔ ماہی رسی کھلتے ہی دہاڑے مار کر روتی ہوئی سردار عزیر کے گلے لگ گئی۔ عزیر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیا۔ وہ اس کے ماتھے اور بالوں کو چومنے لگا۔ اسی دوران خان بابا ڈیرے کے پچھلے کمرے کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک بوڑھی اور کمزور عورت کو سہارا دے کر باہر لائے۔ یہ بی جان تھی۔ شہباز نے حویلی پر قبضہ کرنے کے بعد بی جان کو اس ڈیرے کے ایک تاریک کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ بی جان کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ ان کے کپڑے میلے تھے اور وہ کمزوری سے کانپ رہی تھی۔ عزیر، میرے بچے تو زندہ ہے۔ بی جان نے روتے ہوئے عزیر کو پکارا۔ سردار عزیر نے ماہی کو چھوڑا اور بھاگ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ امی جان، اس کتے نے آپ کا یہ حال کر دیا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ عزیر نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ بی جان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے عزیر کا ماتھا چوما اور پھر ان کی نظر ماہی پر پڑی۔ ماہی ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بی جان کو اب تک سمجھ کچھ آ چکا تھا۔ خان بابا نے انہیں قید خانے میں بتا دیا تھا کہ کس طرح ماہی نے عزیر کی جان بچائی اور اس کی معذوری میں اس کا خیال رکھا، جبکہ تمام اپنوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بی جان آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ماہی کے پاس آئی۔ انہوں نے ماہی کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تجھے پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی۔ بی جان نے روتے ہوئے ماہی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی جان، آپ ایسا مت کریں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ ماہی نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تو نے میری بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، تو نے سچی محبت ثابت کر دی ہے۔ بی جان نے ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سردار عزیر ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن سلجھ چکی تھی۔ عزیر نے خان بابا کی طرف دیکھا۔ خان بابا، آج اور اسی وقت قاضی صاحب کو بلائیں۔ عزیر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ابھی سردار جی یہاں اس ڈیرے پر؟ خان بابا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خان بابا، میرا اور ماہی کا نکاح ابھی ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو مکمل عزت اور شرعی حقوق کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ عزیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ نکاح کا انتظام کریں، اس سے پہلے مجھے ایک آخری کام کرنا ہے۔ وہ اسی زخمی اور خون آلود حالت میں ماہی کو لے کر اس کی ماں کے دروازے پر پہنچا۔ ماہی نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے عزیر کو اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن عزیر نے اپنے زخمی ہاتھ سے دروازہ روک لیا۔ دروازہ مت بند کریں ماں جی، آج میں سردار عزیر بن کر نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کا قاتل بن کر آیا ہوں۔ عزیر کی آواز پھر آ گئی اور وہ سیدھا ان کے قدموں میں گر گیا۔ میرے دروازے سے دور ہو جا درندے، میرے سامنے سے چلا جا ورنہ میں تجھے بددعائیں دے دے کر بھسم کر دوں گی۔ تو نے میری صبا چھینی ہے مجھ سے۔ ماں دھاڑے مار مار کر رو پڑی اور پیچھے ہٹی۔ سردار عزیر نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے دستہ ماں کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ لے ماں جی، صبا کے خون کا حساب برابر کر لے۔ گولی چلا دے میرے سینے پر۔ میں نے 3 سال درگاہوں پر رک کر پاگل خانے کی اذیت سہ کر دیکھ لی ہے۔ یہ موت اس عذاب سے چھوٹی ہے جو میں نے سہا ہے۔ اگر آپ مجھے مار دیں گی تو میرا خون معاف ہے، پر اگر مجھے زندہ چھوڑا تو میں ماہی کے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ اسے مجھ سے مت چھینے۔ عزیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سرداروں کے اس غرور کو مٹی میں رلتا دیکھ کر ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ماہی بھی آگے بڑھی اور اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ماں، خدا را اسے معاف کر دیں، اس نے آج میری خاطر شہباز کی گولیوں کے سامنے سینہ تان لیا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے ماں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ ماں نے خونخوار
سردار کو اپنے قدموں میں سسکتے اور اپنی اکلوتی زندہ بیٹی کو اس کے لیے تڑپتے دیکھا تو ان کے اندر کا پتھر پگھلنے لگا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پستول زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر ماہی کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے تجھے بد دعا دی تھی عزیر، پر میں ایک ماں ہوں، میں اپنی صبا کا انتقام لے کر اپنی ماہی کا سہاگ نہیں اجاڑ سکتی۔ جا، میں نے تجھے اللہ کے واسطے صبا کا خون معاف کیا۔ ماں کی ہچکیاں بن گئیں۔ سردار عزیر نے جھک کر روتے ہوئے ماں کے قدم چھوئے۔ میں ماہی کے قدموں میں اپنی جان بچھا دوں گا ماں جی، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، آپ کی دعاؤں اور رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ماں نے آنسو صاف کیا اور محبت سے عزیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ڈیرے پر گئی۔ ان کی واپسی تک ڈیرے کے صحن میں ہی نکاح کی مختصر اور باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بی جان ماہی کے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ماہی نور بنت مراد خان، کیا آپ کو سردار عزیر بن ولی محمد کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ماہی سے پوچھا۔ ماہی نے ایک نظر سردار عزیر کی طرف دیکھا۔ عزیر کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ جی مجھے قبول ہے، ماہی نے روتے ہوئے اور واضح آواز میں جواب دیا۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا اور ماہی نے تینوں بار میں جواب دیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب سردار عزیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ سردار عزیر بن ولی محمد، کیا آپ کو ماہی نور بنت مراد خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، سردار عزیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دیا۔ سب نے مل کر دعا مانگی۔ بی جان نے ماہی کا ماتھا چوما اور عزیر کو گلے لگا لیا۔ ماہی کی والدہ نے چہرے پر بھی مسکراہٹ دی۔ یہ ایک شرعی اور مکمل رشتہ تھا جو آج ہر قسم کی تلخی اور انتقام کی آگ سے پاک ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد سردار عزیر ماہی کو لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے اسی چھوٹے سے گھر واپس پہنچا۔ بی جان اور ماہی کی والدہ کو خان بابا کے ساتھ حویلی روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سردار عزیر ماہی کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا سارا غرور اور تکبر آج ماہی کے قدموں میں دم توڑ چکا تھا۔ ماہی مجھے معاف کر دو، عزیر نے روتے ہوئے ماہی کے پیر پکڑ لیے۔ عزیر اٹھو، تم کیا کر رہے ہو؟ ماہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں دور کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، عزیر نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں عزیر، تم نے سب میری حفاظت کے لیے کیا۔ ماہی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ عزیر نے ماہی کے ہاتھ چھوئے۔ ماہی نے روتے ہوئے اسے قدموں سے اٹھایا اور اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ سردار تم میرے ہو، ماہی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں صرف تمہارا ہوں ماہی، عزیر نے جواب دیا۔ صرف میرے ہو، ماہی نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ اب ہمیں کوئی موت، کوئی سازش الگ نہیں کر سکتی، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہی نے سردار عزیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے بیڈ روم کی طرف لے گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ماہی نے آگے بڑھ کر سردار عزیر کی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے۔ سردار عزیر کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے ماہی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگا۔ یہ بوسہ ان کی تمام پرانی تلخیوں کو مٹا رہا تھا۔ اس کی پیاس اور طلب میں آج ایک نیا اور انوکھا جنون تھا۔ عزیر نے ماہی کو بستر پہ لٹایا اور اس کے جسم سے ایک ایک کپڑا الگ کر دیا۔ ماہی کا حسن آج پوری طرح سردار عزیر کے سامنے آیا تھا۔ ماہی کا جسم چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ سردار عزیر کے گرم لب ماہی کے گردن سے ہوتے ہوئے اس کے سینے اور رانوں تک اس کے جسم کے ہر حصے کو دیوانہ وار چھو رہے تھے۔ عزیر کے لمس میں ایک جادو تھا جو ماہی کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ عزیر ماہی کی گردن پر اپنے ہونٹ سے گہرے نشان بنا رہا تھا۔ ماہی کے منہ سے مدہوش آہیں اور سسکیاں نکل رہی تھیں۔ عزیر کے ہاتھ ماہی کی کمر کو سختی سے سہلا رہے تھے۔ ماہی نے اپنے ہاتھ عزیر کی چوڑی کمر پر رکھ دیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ سردار عزیر نے ماہی کی ٹانگوں کو الگ کیا اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر پیوست ہو گئے۔ سردار عزیر کی ہر حرکت میں ایک وحشیانہ شدت اور بے پناہ محبت تھی جو ماہی کو پاگل کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی گرم سانسوں، تیز دھڑکنوں اور قربت کی سحر انگیز آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماہی کے ناخن عزیر کی پیٹھ پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ عزیر ماہی کا نام بے خودی میں پکار رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح کھو چکے تھے۔ انہوں نے رات بھر ایک دوسرے کے جسموں سے اپنی محبت کی پیاس بجھائی۔ عزیر بار بار ماہی کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور ماہی اسے اپنے وجود میں اتار رہی تھی۔
ان کا ہر لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی تلخی باقی نہیں رہی، اور یہ وصال ان کی محبت کی دائمی اور حتمی جیت تھی۔ سردار عزیر نے ماہی کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا۔ ان کی کہانی جو انتقام سے شروع ہوئی تھی، آج محبت کی آخری منزل پر پہنچ کر مکمل ہو گئی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔